اگلی بار جب پڑھایا تو حضور کے بغل میں جو صحابی تھے ان کی برداشت سے باہر ہوا. اب ادب رسول بھی ورنہ تو ہاتھ رہتا نہیں ہاتھ پہ, تو انہوں نے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے وہ مارا ہاتھ, پھر وہ بڑھا, پھر دستہ پڑا. کون ہے؟ تو جواب آیا مغیرہ. جیسے عروہ نے سنا چیخ پڑا, غدار میں تیری زندگی بچائے میں نہیں ہوں, تو میرا ہاتھ جھٹک رہا. معلوم اس نے کس طرح اشارہ کیا؟ یہ حضرت مغیرہ زمانہ کفر میں کچھ لوگوں کو قتل کیے ہوئے تھے, اور عرب میں دو چیزیں تھیں کہ قتل کے بدلے یا تو قتل کیے جاؤ یا پھر گھر والا مال لینے کے لیے راضی ہو تو تمہاری جان بچ جائے گی. تو مال بھی نہیں تھا ان کے پاس, تو اب جان لینے کی نوبت تھی. اس زمانے میں عروہ بن مسعود نے اپنے پاس سے پیسہ دے کے جان بچائی تھی. کم احسان ہے یہ جو جی رہے تھے اسی مال کے بدلے جی رہے تھے. مگر جب بات رسول اللہ کی آ گئی نا تو لوگ یہ نہیں دیکھتے ایمان والے کہ کس نے 10-20 ہزار دے کے ہمارا دھندا کھڑا کر دیا تھا, کس نے لاک ڈاؤن میں 2 لقمے ہمیں کھلا دیے تھے, پھر وہ باادب ہے کہ بے ادب ہے, ارے یار لحاظ تو کرنا پڑے گا, فلاں مشکل میں مدد کر دی تھی. یہ تمہارا گڑھا ہوا نظریہ ہے. حضور کے عاشق وہاں تو جان ہی عروہ نے بچائی تھی اور دستہ مار رہے اور کہا کہ اب ہاتھ مت بڑھانا ورنہ جدا کر دوں گا. تو احسان کا مطلب یہ نہیں کہ دین بیچ دو, احسان کا مطلب یہ نہیں کہ عشق بیچ دو. تو بھائی ایسے اگر کوئی کفر والا احسان کر دے گا تو کیا ڈنڈوت بجانے لگ جاؤ کہ نہیں یار اس نے احسان کر دیا تھا, اس کے بھی پیکٹ آ گئے تھے, اس نے بھی رعایت کر کے ادھار مان دے دیا تھا. تو بھائی دنیا میں معاملہ دنیا تک رہے, ٹھیک ہے آج تو نے دیا کل ہم بھی دے دیں گے, ایسا ہوگا. مگر یہ پیسے یا قیمت کے بدلے دین نہیں بیچا جاتا کہ اب تیرا دین اچھا کل تک برا تھا مگر آج تو نے ہیلپ کر دی نا, علاج کرا دیا تو اب تیرا دین بھی اچھا. تو دین فروشی نہیں ہوتی صحابہ کی. جو عاشق ہوتے ہیں نا وہاں دیکھ لو, یہ تو جان کا جو ہے کہ اٹھائے میں فدیہ, وہاں جان ہی سے بچی ہوئی, مگر بات جب حضور کی عظمت کی ہے تو کہا ہاتھ ہٹا لیں, اب مت لا. سارا منظر دیکھ کے جب عروہ قوم میں آئے پلٹ کے کیا معاملہ ہے, کہا محمد عربی سے لڑنے کا خیال چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ کہا میں نے پورے لشکر کا جائزہ لیا, ان کا نبی منہ میں پانی لیتا ہے تو پھر پانی نبی کے منہ سے لگنے کے بعد زمین کو نصیب نہیں ہوتا. صحابہ ہتھیلیاں لگا لیتے ہیں, ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے. جن کے ہاتھوں میں آتا ہے وہ ہاتھ میں لیتے ہیں, جن کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے چہرے پہ ملتا. کیوں بھائی؟ پانی تو پانی نا, پانی نہیں مل رہا تھا کہ صحابہ کے پاس مشکیزیں نہیں تھے. تو کیا عقیدہ ملا کہ یوں پانی پانی ہے, مگر پانی کو اگر نسبت رسول مل جائے تو وہ عام پانی نہیں, وہ تبرک ہو جاتا, وہ برکت والا ہو جاتا. پھر صحابہ اسے زمین کو بھی نہیں دیتے, اپنے چہروں پر ملتے. اور جس کو نہیں مل پاتا, قریب نہیں ہے, وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری لے کے لگاتا. لوگوں کو لگتا ہے نا یہ ایسے کر کے ایسے کرنے میں کیا ہو گیا, کیا ہاتھ میں کیا آ گیا؟ یہ نسبت ہے, تو نہیں سمجھے. عقل کا اندھا تو دیکھنا چاہیے اس کو کیا آیا کیا نہیں آیا, تو دیکھنے میں پڑا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی باتیں بہت سنتا ہوں, یاد نہیں رہتی. حضور نے کہا کہ چادر پھیلا دی چادر. حضور نے اسے مٹھی لی اور ڈالا. یہ ہوتا تو کیا حضور ایک منٹ دکھاؤ سے, کچھ ہے تو نہیں ہاتھ. مگر وہ صحابی تھے. کیا تھے؟ صحابی. وہ نہیں کہ دیکھیں گے کچھ ہے تو نہیں. حضور نے ڈال دی نا مٹھی, کا سمیٹ لو, سینے سے لگا لو, لگا لا. تو جب مانتے چلے گئے نا تو پھر وہی ابو ہریرہ فرماتے کہ حضور اب جو سنتا ہوں یاد رہ جاتا. تو جن کے دل مغصی ہوتے ہیں نا, تنگ ہوتے ہیں, وہ دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں کہ دکھے. اور قرآن فرماتا والذین یؤمنون بالغیب, کہ تقوی والے تو وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے رہتے ہیں. تو ابو ہریرہ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے, مگر حضور نے کہا تو باتیں ختم, کیا دیکھنا, پھیلا لی, ڈال دیا, سمیٹ لی. یہ نہیں کہا کچھ آیا تو ہی نہیں اس میں, کچھ تھا تو تھا ہی نہیں آپ کے ہاتھ میں. بلکہ بازوان ہاتھ انہوں نے بھی یہی کہا کہ مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ایک کے خالی ہاتھ. اور یہاں جو علماء نے کہا خالی ہاتھ کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں, یعنی دونوں جہان کی نعمتوں تو صرف ہاتھ ہی ہاتھ میں.
زبان میں کیا کیا نعمتیں ہوں، نگاہوں میں کیا کیا نعمتیں ہوں، اور ایک یہ بھی ہے کہ خالی ہاتھ یعنی ہاتھ میں دکھتا کچھ نہیں ہے مگر نعمتیں دونوں جہان کی ہاتھ میں ہی ہے. اور جب ایسا ہے تو پھر کہا ہاتھ جس سب تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سخاوت، کیوں غنی نہ ہو. تو انگلی اٹھائی، دو ٹکڑے سورج تو سورج دو ٹکڑے، چاند دو ٹکڑے تو دو ٹکڑے، سورج کو پلٹانا تو پلٹانا. تو جسے جو دیکھنے کے چکر میں رہے گا تو پھر تجھے حشر ہی دکھائے، اور جو بن دیکھے مانے گا تو وہ پناہ لیتا ہے حضور کی، اور فائدہ اسی میں ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں. تو وہاں تو مدد لینے والے لیتے ہیں، دکھنے نہیں دکھنے کی کوئی بحث نہیں ہوتی کہ کچھ دکھا تو ہے. تو وہاں ایسے کری لے کے اور مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول مسجد نبوی میں جاتے اور حضور کے منبر پہ سے ہاتھ رکھ کے چوم لیتے. کیا آ گیا تھا ہاتھ میں؟ کچھ آ گیا تھا؟ پوچھا گیا کیوں چومتے؟ کہا اس منبر کو حضور سے نسبت حاصل، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، ورنہ میری ذات میں رکھا کیا. آؤ مدینے کے فقیروں سے ملیں، ایکٹروں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. تو جو مدینے کے فقیر ہیں انہی کے دامن سے وابستہ رہے تو پھر نسبت کی برکتیں ملے، ورنہ یوں ہی کوئی جبہ رسول لے جا رہا ہے، کوئی پسینے رسول لے جا رہا ہے، کوئی منہ رسول لے جا رہا ہے، کوئی حضور کے دہن کا پانی لے جا رہا ہے، کوئی جدھر سے حضور پی رہے ہیں وہ لے جا رہا ہے، کوئی جس رومال سے حضور ہاتھ پوچھ لیں وہ لے جا رہا ہے. کیوں بھی مطلب ہی کیا ہے؟ تو تم نہیں سمجھو گے، جس نے سمجھا ان کو مل گئی برکت ہے، اور جو آج سمجھ رہے ہیں وہ بھی نسبت کی برکت پاتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار ہے. جب نیت میں کھوٹے پہ کچھ نہیں ملے، ابو جہل کو رہ کے بھی کچھ نہیں ملا، ابو لہب کو رہ کے بھی کچھ نہیں ملا، اور اویس کرنی نہ جا کے بھی سب کچھ بات ہے. تو نیت بھی اچھی ہو، دل بھی اچھا ہو، محبت بھی ہو نبی سے، تو پھر سب ملتا. تو وہاں جب علماء نے کہا کہ بھائی وہ بال فرش پاتے ہیں تو کوئی گرنے نہیں دیتا، وہ پانی نکالتے ہیں ناک میں ڈالتے ہیں تو پانی باہر نکلنے کے بعد زمین پہ نہیں گرتا، وہ چہروں پر مل لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں کیسر، کسرا، نجاشی، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے ان بادشاہوں کو ان کے ماننے والوں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر جتنی محبت محمد کے ساتھیوں کے دل میں ان کی اتنی کسی کی کسی سے نہیں دیکھی. آ رہا سمجھ؟ یہی دولت تھی مسلمانوں کے پاس، اپنے نبی کا بے پناہ عشق، اور اسی دولت سے وہ کامیاب تھے. اور اسی دولت کو آج غیر اور کچھ جو ہے کہ اپنے نما یہ چھیننے میں لگے، وہ مانتے چلے جا رہے ہیں. یہاں اعتراض پہ اعتراض ہو رہے ہیں نبی، جس پہ اعتراض ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ شک پیدا ہوگا، شبہ پیدا ہوگا، اس کا لیول گرے گا دل دماغ میں، تو پھر محبت کہاں رہ جائے گی ویسے. اور وہاں تو مانتے چلے جا رہے ہیں. وہی جنگ خندق ہے. خندق کیوں کھودی جا رہی؟ اتنی بڑی جماعت سے ایک دم جنگ نہیں ہو سکتی، خندق کے بہانے ایک دم نہیں آ سکتے. تو حالت ابھی صحابہ کی ہے کہ خندق کھودی جا رہی ہے ان سے بچنے کے لیے. چٹان آئی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر ہتھوڑا چلایا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کیسا فتح ہو گئے، کسرا فتح ہو گیا. تو صحابہ مان گیا کہ بھلی ابھی یہ ماحول ہے مگر فتح ہو گیا ہے، نہیں ہو گیا. بھئی نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ کوئی ضرورت تو نہیں چائے پانی کی؟ بھئی اس کو روک دیا جائے، بعد میں پلوا دیں، ایک بار گرم کریں. یہاں پہ لوگ جو منع کرتے میں تو نہیں، میں چاہتا ہوں کون کیا ہے. جب سلام ہونا تو اس وقت گرم کر کے پھر پلا دیں. چائے سے انکار نہیں ہے، جائز چیز ہے، اور ہم نہیں کہیں گے کہ قرآن حدیث سے دلیل لاؤ. تو جاہلوں کا کام ہے ہر بات کو قرآن حدیث لاؤ، یہ جائز چیز ہے. نہیں قرآن حدیث میں تو بھی کیا ہوا، پانی ہے، پتی ہے، یہ ہے، سب مل جل کے جائز 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 ہی. ہم نہیں کہتے اس جہالت بات کو کہ ہر چیز پہ قرآن حدیث سے بات کرو. تھوڑا دیر سے لیا درود پاک پڑھ لیتا ہوں. سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں تھے ہم لوگ؟ خبر کب دی جا رہی ہے؟ جب خود ابھی جان کی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے. مگر نبی نے کہہ دیا نا کیسر فتح، تو صحابہ نے مان لیا کہ فتح، کسرا فتح تو فتح. اور زیادہ دن نہیں گزرے، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فتح ہو گیا.
سبحان اللہ. نبی کو تولتے نہیں، صحابہ مانتے. سمجھ میں آیا تو بھی ماننا ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی ماننا ہے، کیونکہ دونوں باتیں نبی سے ملیں گی. تمہاری سمجھ کے اعتبار سے بشری زندگی سے تمہیں سکھانے کے لیے بتا دیا، اور نورانیت سے پھر معجزے دکھا دیا، اور معجزہ کہتے ہیں جسے سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ تو عقل کو عاجز کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے. دونوں چیزیں مانی. اب عمرہ کرنے آ گئے، وہاں عروہ بن مسعود نے اپنا تأثر دے دی، پھر ایک ایک کو اسے بھیجتے رہے. بہرحال آخر میں یہ ہوا کہ بھائی حضور نے فرمایا کہ صلح کر لو بیٹی، ٹھیک ہے کر لیں، کرو شرائط طے کرو. اب شرائط کا معاملہ اتنا ٹیڑھا ان لوگوں نے رکھا کہ کوئی بھی شرط کو سنے گا تو بولے گا ایک طرفہ معاملہ. کیا شرط رکھی؟ مدینے سے اگر کوئی مکے آئے واپس نہیں جانے دیں. بھائی شرط کا اپنے مقابل کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقابل میں کیا شرط آنی چاہیے؟ مکے سے مدینہ آئے گا پھر اس کو بھی روک دیں. کہا نہیں، مکے سے اگر کوئی مدینہ گیا تو آپ کو واپس بھیجنا پڑے گا. شرط دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کے یہاں سے مدینے سے کوئی مکے آئے گا تو پھر جو ہے کہ وہ جائے گا، اور اگر مکے سے کوئی مدینہ آ گیا تو آپ کو واپس بھیجنا پڑے گا. حضور نے منظور فرما لیا، چلو ٹھیک ہے. اور آگے کہا آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیں. تو بھئی آپ کی شرط مان رہے ہیں تب تو کرنے دو. بولے نہیں، بغیر عمرے کے جانا پڑے گا. حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. اب ابھی شرطیں چل رہی ہیں اور ایک مسلمان ان کے چنگل سے چھوٹ کے اس جگہ آتے ہیں، بیڑیاں ڈلی ہوئی، بدن زخمی. حضور کو دیکھا مچل گئے، صحابہ کو دیکھے مچل گئے، تمہارا بھائی آ گیا، اسے اپنے ساتھ لے لو. اب اتفاق کے بعد کہ جو شرط طے کر رہا تھا اس جانب سے وہ اسی کے بیٹے تھے. کہا نہیں کوئی شرط وغیرہ نہیں، اس کو واپس بھیجو بیٹے. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی شرط طے ہو کے اس پر فریقین کے دستخط ہو گئے تب تو نافذ ہوگی، تو ابھی تو شرائط لاگو نہیں ہوئے ہیں، اسے چلے جانے دو. بولے نہیں پھر ہمیں شام میں تو کرنے ہی نہیں سنا. دیکھ رہے حالت دیکھ رہے ہیں، پہلے ایک طرفہ اور پھر کیا زبردستی انکلوڈ کر دیا کہ واپس بھیجنا ہے اسے. اللہ کے محبوب نے وہ بھی منظور کر دیا. صحابہ تو بس ادب رسول مانے تھا ورنہ کیا نہیں کرتے تھے. اب وہ حضرت ابو جندل تھے، وہ بیڑیاں دکھا رہے ہیں صحابہ کو، بے زخم دکھا رہے ہیں، کیا میں واپس کی طرف بھیج دیا جاؤں تو مجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے؟ اور ادب دیکھو رسول کا، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا. کہا نہیں ٹھیک ہے جاؤ، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، جاؤ. سب باتیں مان. اب عمرے کے ارادے سے آئے تھے اور معاملے ایسے ایسے ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ سب جو ہے کہ اپنا احرام کھول کے قربانیاں کر دو، بعد میں عمرہ تو قضا کریں گے آگے. اب جیسے بالکل بدن میں جان ہی نہیں رہ گئی کیونکہ ادھر ابو جندل کا معاملہ آ جائے، ان کے ترچھے شرائط اور اب عمرہ بھی نہیں. نبی کونین بھی سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کی حالت کیا ہو رہی ہے. وہ تو اشارہ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ اشارہ تو کریں کہ کیا نہیں کرنے دیں گے، یہ خود رہ پائیں گے کہ نہیں رہ پائیں. اور ادب رسول بھی ایسے ہی، اللہ کے محبوب کے جذبات سے آنا ہے. اللہ کے محبوب نے اچھا چلو زندن بات آ گئی، مولا علی کی بھی بات کر رہے ہیں. جب شرائط لکھے، شرطیں لکھ گئی سب، مولا علی لکھ رہے تھے. آخر میں اس نے لکھایا ھذا ما قضا من محمد الرسول. یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد اللہ کے رسول نے دستخط کی. کفار نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لیتے تو جنگ اور شرائط کی نوبت ہی کیا بنتی. ہم نہیں مانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہاں میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ تم نہیں مانتے. کہا نہیں ہم نہیں مانتے، اس کو ہٹاؤ. حضور نے فرمایا علی اس کو ہٹا دو. مولا علی کہتے میں نہیں ہٹاؤں. نبی کا نام میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں میں نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیا گستاخ کہو گے، نافرمان کہو گے؟ ارے یہ بھی مقام عشق ہے کہ عشق میں وہ منزل آتی ہے کہ پھر عاشق اپنے معشوق کی بات تو نہیں کرتا، محب اپنے محبوب کی بات تو نہیں کر پاتا.
کہا ٹھیک ہے حضور، جو جو آپ نے کہا سب لکھ دیا میں نے، نام آپ کا لکھ دیا، اب میں آپ کا نام اپنے ہاتھ سے مٹاؤں، یہ علی سے نہیں ہوگا۔ حضور بھی جانتے ہیں یہ کوئی وید بھی نہیں ہے، یہ تو عشق کا اعلیٰ مقام ہے جو مولا علی ادا کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے نہیں لاؤ مجھے تو۔ پھر حضور نے اس کو الگ کیا، خالی اتنا رکھا کہ یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے دستخط ہو گئے نافذ۔ ابو جندل بھی لوٹ رہے ہیں، صحابہ تو بالکل بے جسم ہو گئے، جیسے بے جان جسم ہو۔ حضور نے پھر یہی کیا کہ حضور نے خود اپنا احرام کھول لیا، قربانی کر دی جانور کی۔ تو صحابہ بھی جب امید میں تھے کہ کچھ ہو جائے، ہوتا نا آخری دم تک امید، اور اب جب حضور نے قربانی کر دی اب صحابہ سمجھ گئے کہ واپس جانا پڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر صحابہ نے ایک دوسرے کے سر مونڈے اور قربانی کی، اور ایسے ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے بس۔ اب جب واپس چلے قربان جائیں، صحابہ کے دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ نے آیت نازل فرما دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب اللہ نے تجھے فتح مبین عطا فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو سب ہوا یہ فتح مبین ہے، یہ فتح مبین ہے؟ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا۔ فرمایا ہاں صحابہ، اس آیت پر جتنی مجھے خوشی ہوئی ہے وہ خوشی مجھے اور نہیں ملتی، اللہ نے مجھے فتح مبین عطا فرمایا۔ کیسے فتح مبین؟ یہ سن 6 ہجری میں صلح ہوئی۔ کتنے ہجری میں؟ 6 ہجری۔ اور اسی صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ بھائی کافی لڑائیاں ہو گئی، بدر میں ہو گئی، احد میں ہو گئی، احزاب میں ہو گئی، تو اب 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں کریں۔ 10 سال کے بعد پھر یہ خشرت ختم ہو جائے گی، پھر دیکھیں گے نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کیا۔ 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے آپس میں بھی، اور ایک دوسرے کا جو جس کو حلیف بنا لے، اس میں ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا، آپ نے ان سے معاہدہ کر لیا، تو جیسے ہم آپ سے نہیں لڑیں گے آپ کے معاہدے والوں سے بھی نہیں لڑیں گے۔ جس کو آپ دوست نہیں کہیں گے، حلیف آتا ہے لفظوں پر، جس کو آپ حلیف بنا لیں گے ہم نہ آپ سے کریں گے نہ اس سے کریں گے۔ حضور نے فرمایا جس سے تم حلف کر لو گے ہم آپ سے بھی نہیں کریں گے اور اس سے بھی نہیں کریں گے۔ یہ سب شرطیں طے ہو۔ مقام تھا وہ حدیبیہ۔ کون سا مقام تھا؟ حدیبیہ۔ اور جب آئے تھے نا اور اس مقام پر رکے تھے، تبھی اسلامی تاریخ کا